ہمیں تو بچپن سے یہ پٹی پڑھائی گئی ہے نا کہ خیبر میں وہ زہر کھلا دیا تھا، لیکن وہ بوٹی بولی تھی معجزتاً، جی تو جی بالکل دوسرے صحابہ شہید ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی جان جی بچ گئی، اور اس ہاں کا جو اثر ہے وہ 2-4 سال بعد ہوا۔ لیکن یہ مجھے بات ہضم اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی کہ 4 سال بعد زہر کا اثر، مطلب مجھے کہتے تھے یہ شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا تو اس طرح دیا، تو ہمیں تو یہی بات بچپن سے ہاں ہی ہاں پڑھائی گئی بالکل۔ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یاری نے جو روایت ذکر کی تھی اس میں 3 مسئلے تھے جو مستدرک علی صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے۔ اس روایت سے اس نے 3 مسئلے اخذ کیے تھے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام علاقات میں زہر دیا، اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اس نے الزام دھرا۔ دوسرا اس نے کہا کہ قتل قتلا، یہ بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا زہر دے کر۔ ہم نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو اس نے روایت ذکر بخاری شریف کی تھی اسی روایت سے ہم نے اس کا جواب دیا، اور اسی طرح جو اس نے قتل قتلا کے قتل کیے گئے اس کے برعکس ہم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کی روایت ذکر کی جس میں آپ فرماتے ہیں لم یقتل قتلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں کیے گئے، تو اس کے درمیان تعویل و تطبیق کی ہم نے ذکر کی، اور اس کی دروغگوئی کو ہم نے ثابت کیا، اس کی تحریف کو ہم نے ثابت کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں تیسرا مسئلہ جو یہ تھا اس روایت میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر پر جو زہر آلود گوشت کھایا تھا اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ تو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت زہر نہیں کھایا، اور دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل یہ دیتا ہے کہ اگر اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لقمہ کھایا ہوتا تو زہر ضرور اثر انداز ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے لقمہ نہیں کھایا، اور اس کا استدلال اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی علمی حیثیت کیا ہے، کہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لقمہ کھا لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر اثر انداز ہو جاتا، تو لہذا آپ نے وہاں پر نہیں کھایا۔ یہ کیسا زہر ہے کہ جس کا اثر ہی نہ ہو، اس کے یہ الفاظ۔ اچھا، یہاں پر کہتا ہے کہ زہر کھایا ہوتا تو اثر ہوتا۔ بخاری شریف کی جو روایت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا دی، فلما نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے تھے، کہتے کہ ہم نے پھر بھی دی، فلما افاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، اب اس کے بقول سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے زبردستی زہر دیا۔ اگر اس وقت انہوں نے زہر دیا تو زہر کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ تیرے بقول اگر خیبر میں کھایا ہوتا تو فوراً اثر ہوتا۔ اب یہاں پر اگر زہر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ کیسے ہو گیا؟ اور زہر کے بعد افاقہ ہوتا ہے کہ طبیعت مزید بگڑتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کے مخالف ہی میں حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں۔ اس کا قول اس حدیث پاک سے رد ہو رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ زہر کے بعد اثر ہوتا ہے، اور جب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوا دی اس نے اس کو زہر بنایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیے، تو آگے الفاظ ہے فلما افاق، یہ خود بھی پڑھتا ہے فلما افاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الم انھکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوا نہ دو؟ تو کہا قلنا، ہم نے کہا کہ کراہیت للمریض، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مریض ہے وہ دوا سے کراہت کرتا، ہم نے بھی یہ سمجھ کر دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جتنے بھی یہاں پر موجود ہے سب کو پلاؤ، تو اس فکر کو بھی اس نے شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اب اس کے نزدیک زہر فوری اثر انداز ہوتا ہے، تو زہر جب فوری اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے بقول سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معزلہ پلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افاقے کے بعد فرماتے سب کو پلاؤ، پھر سب نے پیا تو کسی کو بھی اثر نہیں ہوا۔ تو اس سے اس کے بقول ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت موجود تھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوا پلائی تھی، زہر نہیں پلائی تھی، اور یہ جواب اس کی اسی بات سے ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کی جہالت ہے جو اس کو علم کا سمندر کہتے ہیں، وہ جہالتوں کا سمندر اسے کہیں تو یہ زیادہ اس کے شایان شان ہوگا، خیانتوں کا، جہالتوں کا اور تحریفات کا، محرف ہونے کا سمندر کہیں تو یہ اس کے زیادہ مناسب ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف، اس نے کہا کہ خیبر میں زہر نہیں کھایا، اس کی کوئی دلیل بھی ایک روایت ذکر کر دیتا کہ جس میں یہ مذکور ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں زہر نہیں کھایا، جو باتیں کرتے ہیں وہ غلط۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے اور اگر ذکر نہیں کر سکتا تو دوبارہ ذکر کر دے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ ہم ذکر کر دیتے ہیں ایسی روایتیں کہ جس میں یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے گوشت تناول فرمایا تھا۔ یہ میرے پاس فتح الباری شریف ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث نمبر 5777 کے تحت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 روایتیں ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو تیسری روایت اس کے چند الفاظ ذکر فرماتے ہیں۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ
इन यहूदियता कि वो यहूदी औरत जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गोश्त बनाया था जहर आलूद, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई बिशातिम मसमूमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जहर आलूद बकरी का गोश्त लेकर आई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने रखा, आगे अल्फाज है फअकल मिनहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के गोश्त में से खाया। तो फअकल मिनहा, इससे साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया था, अगरचे एक रुकमा ही तनावुल फरमाया। एक हदीस पाक इससे आगे इब्ने साद ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के तुर्क से रिवायत जिक्र की है, और ये रिवायत मुरसल है इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की, जिसकी वजह से इस पर ज़ौफ़ का हुक्म है। अब अगर कोई चाहे ये जाहिल इतराज कर दे, ये कहे कि जी ये कैसे ज़ईफ़ से कैसे इस्तदलाल हो सकता है, या कोई भी उठे कह दे कि ज़ईफ़ से कैसे इस्तदलाल हो सकता है, तो हम ये कहते हैं हमने जो पिछली रिवायत जिक्र की है ना, हमने उसके मुताबिक में ये रिवायत जिक्र की है, उसके शवाहिद में ये रिवायत जिक्र की है, तो लिहाजा अब तुम्हारा इस्तदलाल का बुखार भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब मुताबिक में रिवायत ज़ईफ़ ही जिक्र की जाए, अगरचे जिसके मुताबिक में जिक्र की जा रही है वो रिवायत भी ज़ईफ़ हो, लेकिन उसके तुर्क कसीर हो, तो वो भी दर्जा हसन तक चली जाती बसाओ का। तो लिहाजा यहां पर हम ज़ईफ़ रिवायत ये मुताबिक में जिक्र कर रहे हैं, तो इस पर कोई एतराज वारिद नहीं होगा। अगर इस पर वो कलाम करेगा तो फिर इंशाअल्लाह जी उसका भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इस रिवायत में यह है वफीही फतनावल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें से तनावुल फरमाया, फतनावला, नबी अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया। तो इससे भी यह बात वाज़ेह होगी कि खैबर के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया था। अब कितना तनावुल फरमाया था वो सुनिए, वफीही, और फरमाते कि और इसमें है फलम मज़दारा लुकमा काला इन शाद तुखबिरुनी यानी अन्नहा मसमूमा, फरमाते हैं कि उसमें से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लुकमा जब अपने मुंह मुबारक में रखा तो उस वक्त बकरी ने खबर दी, क्योंकि अगले अल्फाज इन शाद तुखबिरुनी के बकरी के गोश्त ने मुझे खबर दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चबाया नहीं बल्कि उसको निगल लिया जल्दी से। दादा का माना है कि जल्दी से निगल लेना, तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निगल लिया। तो बकरी ने क्या कहा था, यानी अन्नहा मसमूमा, यानी कि वो मसमूमा जहर आलूद है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस लुकमे को चबाया नहीं बल्कि उस लुकमे को निगल लिया था। अब इसका एक एतराज और कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो जहर था वो असर अंदाज नहीं हुआ, जबकि जहर तो फौरी असर अंदाज होता है, तो असर अंदाज ना होना इस बात की दलील है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं खाया था, लिहाजा जो खाना था वो तो हमें साबित कर दिया। अब हम ये साबित करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जहर असर अंदाज क्यों नहीं हुआ था। ये उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी मेरे पास है, यहां पर रिवायत है 3169, उसके आखिर में आप जिक्र करते हैं वफीही, कि इसमें मौजज़ा जाहिर है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। वो मौजज़ा क्या, हैसुलम युतर फीहि सुम, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जहर ने असर नहीं किया, वल्लज़ी अकल मअहू मात, लेकिन जिसने भी उसको खाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो फौत हो गया। वफीही, और इसमें ये कि अन्ना सुम्मा ला युतरु बिज़ातिही बल बिइज़्नि रब्बि जल्ल जलालुहु व मशीअतिही, इसलिए कि जहर इसलिए बिज़ाती खुद असर अंदाज नहीं होता बल्कि अल्लाह के हुक्म और उसकी मशीयत के साथ असर अंदाज होता है, और खुदा ताला की मशीयत और खुदा ताला का हुक्म यह था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन मुबारक पर उस वक्त वो असर अंदाज ना हो। अला तरा अन्ना सुम्मा अतर फी बशरिन वलम युतर फी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते क्या तू नहीं देखता कि जो बशर दूसरे थे उन पर तो वो असर अंदाज हुआ, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो असर अंदाज नहीं हुआ। लौ कान युतर बिज़ातिही लिअथरी फीही मा फिल हाल वल्लाहु आलम, इसलिए कि इसमें हाल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो असर अंदाज नहीं हुआ, दूसरों पर असर अंदाज हो गया। ये खुदा की मशीयत और हुक्म था जिसकी वजह से जहर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदन मुबारक पर उस वक्त असर नहीं किया। तो लिहाजा हमने ये भी साबित कर दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जहर असर अंदाज नहीं हुआ था, ये खुदा का हुक्म था, खुदा की मशीयत थी इस वजह से। अब वो मशीयत क्या थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ किया करते थे कि इलाही मुझे शहादत अता फरमा। तो अब कोई ऐसा है तो नहीं जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई कत्ल वाला मामला कर सके, तो खुदा ताला ने उसी जहर को जो था उसके असर को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के वक्त खुदा ताला ने जाहिर फरमाया, और उस जहर से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई कि जिसको शहादत कहा जाता है। अब आइए इस बात की तरफ कि इसका जिक्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी फरमाया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि जो इस वक्त मेरी हालत है ये किस वजह से। फरमाते हैं ये वही मुस्तदरक अलैहिस्सहीहैन की किताब है, हदीस नंबर 4450 है, जहां से इसने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत जिक्र की कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुतिला कत्ला, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल किए गए। 4450 नंबर रिवायत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की है, और इससे पीछे 4449 नंबर रिवायत है जो अभी मैं पढ़ने लगा हूं, और जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। अब अगर इसने 4450 नंबर रिवायत पढ़ी है तो इसने पिछली भी पढ़ी होगी,
تو اس بات سے احباب اندازہ لگائیں، سننے والے دیکھنے والے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ ان کا مطمع نظر کیا ہے، وہ صرف آپ کے عقائد میں مسلمات میں شکوک و شبہات ڈالنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہدایت کی طرف لے کر جانا ان کا قطعاً مقصد نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سبا کی اولاد ہو، اس کا ہدایت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو لہٰذا یہاں سے اس کی خیانت کو دیکھیں اور خود سوچیں احباب کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے حدیث کی تحریف کر کے، آیات کی تحریف کر کے کیسے کیسے مقدس ہستیوں پر الزام لگاتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4450 نمبر بات پڑھ کے کہا کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجہ، کہ یہ شرط شیخین یا امام بخاری مسلم کی شرط پر یہ حدیث پاک صحیح ہے، لیکن دونوں نے اس کو تخریج نہیں کی ہے۔ لیکن جو پیچھے والی حدیث پاک ہے 4449 وہ بھی ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین وقد اخرجہ البخاری وقال یونس، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شرط شیخین پر صحیح ہے اور اس کی تخریج امام بخاری نے کی ہے اور اس پر تعلیق بھی ذکر کی ہے۔ اچھا وہ حدیث پاک کیا ہے 4449؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرضہ التی توفی فی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس مرض میں کہ جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی، فرمایا یا عائشہ انی اجد علم الطعام الذی اکلتہ بخیبر فہذا اوان انقطاع ابہرج من ذلک السم، فرماتے اے عائشہ انی اجدو، میں پاتا ہوں، علم الطعام، اس کھانے کا درد، الذی اکلتہ بخیبر، کہ وہ کہ جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، فہذا اوان انقطاع ابہری من ذلک السم، فرمایا کہ اس زہر کا اثر ایسا ہے کہ جو میرے دل کی رگ کو کاٹ رہا ہے۔ اب یہ بھی ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ہے، امام بخاری نے اس کی تخریج بھی کی ہے اور اس پر تعلیق بھی ذکر فرمائی ہے۔ اب اس میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ واضح فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انی اجد علم الطعام الذی اکلتہ بخیبر، کہ اے عائشہ میں اس زہر کا اثر اور اس کھانے کا جو درد ہے وہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ اوان انقطاع، وہ ایسے ہے کہ میرے دل کی رگ کو کاٹ رہا ہے کیا؟ اس زہر کا اثر۔ تو لہٰذا جو اگر 4450 حدیث پڑھی ہے تو 4449 بھی پڑھ لیتا، لیکن پڑھنی نہیں تھی کیونکہ اس سے عبداللہ ابن سبا کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے 4449 حدیث نمبر چھوڑ دی اور 4450 نمبر حدیث پاک پڑھ کے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھیں اہل سنت کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس خائن کی خیانتیں ہیں کہ کیسے کیسے مقدس ہستیوں پر یہ الزام لگاتا ہے۔ ابھی اس نے مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے اس میں بھی اس نے ڈنڈی ماری ہے، جو ہے نا کہ حضرت عباس اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فتح کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے، اس میں اسی نے ڈنڈی ماری ہے، وہ بھی انشاءاللہ عزیز اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اور جو حدیث اس نے اس شخص کو کہا جو کہتا جی مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، اس کو جو کہا کہ وقت نکلے تو پھر پڑھ لینا، تو میں پڑھ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ عزیز کہاں سے اس نے ڈنڈی ماری ہے۔ احباب اس کو بھی ضرور دیکھیے گا کہ یہ کہاں کہاں سے ڈنڈی مارتے اور کیسے کیسے ڈنڈی مارتے۔ اللہ رب العزت ایسے فتنوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔